حلال گوشت کے حوالے سے کل آپ نے دو شرائط بیان فرمائیں، ایک اللہ کا نام لینا اور دوسرے خون نکلنا۔ اگر اللہ کا نام لے کر جانور کو جھٹکے سے گردن اڑا کر مارا جائے جس میں خون بھی بہے تو وہ گوشت حلال ہوگا۔ غامدی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ذبیحہ کا جو اسلام نے طریقہ بتایا اس کی مختصراً وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے۔ دیکھیے، اس پہ اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو گوشت ہم حاصل کرتے ہیں یہ کسی سائنسی طریقے سے بنا کر نہیں حاصل کر لیتے، اس کے لیے ہمیں ایک جاندار کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو لفظ میں نے بولا ہے یہ عام طور پر نہیں بولا جاتا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ یعنی آپ ایک جاندار کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر اس کی جان لیتے ہیں، تب آپ کو گوشت ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس پر پابندی لگا دی ہے تاکہ جان کی حرمت قائم رہے، کہ یہ میں تمہیں حق تو دے رہا ہوں، تم جانور کی جان لے لو اور اس سے گوشت حاصل کر لو، لیکن یہ میرے نام اور میری اتھارٹی پر لی جائے گی، تاکہ جس وقت تم ہاتھ میں چھری پکڑو تو تمہیں یہ احساس رہے کہ یہ جاندار بھی اسی طرح کی حرمت رکھتا ہے جیسی کسی بھی جان کی ہونی چاہیے۔ یہ اگر میرا اذن، میری اجازت، میرا حکم نہ ہوتا تو تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ تو اس لیے اس کی یاد دہانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر میرا نام لو، اور ذبح کرنے کے لیے آپ طریقہ جو جی چاہے اختیار کریں، وہ مشین سے کریں، وہ چھری سے کریں، بس ایک ہی شرط ہے کہ خون نکلنا چاہیے۔ اس لیے کہ تمام وہ چیزیں جو درندگی کی علامت ہے، جیسے درندوں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، خون بھی درندگی کی علامت ہے، وہ بھی اسی اصول پر حرام ہے، تو گوشت سے خون کو نکل جانا چاہیے۔ اس کے نکالنے کا طریقہ کون سا اختیار کیا جائے؟ عام طور پر ہمارے ہاں جو طریقہ ذبح کا اختیار کیا جاتا ہے یا اونٹوں کو نہر کرنے کا اختیار کیا جاتا ہے، اس سے خون نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں آپ کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیں تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ہم شکار کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اوزار نہیں ہوتے جس سے ہم گردن کاٹ سکیں، تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے بھی خون بہا دو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ خون سے پاک ہونا چاہیے جانور کو، کیونکہ خون حرام ہے، اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو خنزیر یا سور ہے، اس کی حرمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ واحد جانور ہے دنیا میں جس کی اگر سپیشیز کو آپ دیکھیں تو یہ بھیڑ اور بکری کی سپیشیز سے ہے، گوٹ کی سپیشیز سے ہے، اور یہ کچلیاں بھی رکھتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر درندگی اور چوپایا پن دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص اس کو ہدف بنا کے یہ کہا کہ نہیں، یہ بھی درندہ ہی ہے، اس وجہ سے اس کا گوشت بھی تم نہیں کھا سکتے۔ تو بنیادی طور پر درندگی ہے جس کی بنیاد پر حرام حلال کا فرق گوشت میں قائم کیا گیا ہے۔ درندوں کا گوشت یا جس چیز میں درندگی ہو، جیسے خون پینا ہے، اس کو منع کیا گیا۔ یہ مردار حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جانور کو موت دے دے تو ہم کہتے ہیں نا وہ حرام ہو گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خون رہ جاتا ہے اندر، یعنی چونکہ خون نہیں نکلتا جب موت واقع ہوتی ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ تو بنیادی چیز جو اندر کام کر رہی ہے اس حرمت میں وہ درندگی ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ اس وجہ سے گوشت اسی وقت حلال ہوگا جب اللہ کے نام پر جان لی جائے اور جان لینے والا اس کا خون نکال دے، ایسے طریقے سے جان لے کہ خون نکل جائے۔ تو اس کو آپ اسی طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک سادہ بات ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ مذہب کو کبھی اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے سمجھایا ہی نہیں جاتا، تو اس وجہ سے وہ محض حکم بن کے رہ جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے کھانے کا، پینے کا، ہمارے ماحول کا، سب چیزوں کا ہماری نفسیات پر اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی ہمارے بدن میں پاکیزگی چاہتے ہیں، ہمارے کھانے پینے میں پاکیزگی چاہتے ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قانون بیان کیا، لفظ کیا استعمال کیا ہے، احل لکم الطیبات، میں نے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ تو درندے جو ہے وہ کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہیں، اس وجہ سے خون بھی ممنوع قرار دے دیا گیا اور درندے بھی حرام کیے گئے۔ یہ ایک ضمنی سوال آیا ہے جس سے ریلیٹڈ کہ آج کل ذبح کرتے وقت ٹیپ ریکارڈر لگا دی جاتی ہے اور اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق کیا رائے ہے آپ؟ اگر وہ تکبیر ریکارڈ کسی مسلمان نے کرائی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، یا کسی اہل کتاب نے کرائی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سمبولک چیز ہے، اس کا اظہار ہو گیا۔